السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک چینجلنگ کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو اس ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں قسط نمبر 2 کی طرف۔ جی پہلا قتل۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ ہم نے اصل بات چھپا لی۔ ابا جی کی ڈیتھ کو ایکسیڈنٹ ظاہر کیا۔ اندر ہی اندر ہم سب شدید دباؤ کا شکار تھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں ایک بار پھر اسے مختلف سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا، مگر کہیں بھی کوئی واضح بات سامنے نہ آ سکی۔ کوئی ذہنی دباؤ کہتا، کوئی بائی پولر کہتا تو کوئی سپلٹ کہتا۔ تاہم محتاط رہتے ہوئے ہم نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ مہروز کی حالت ویسی ہی رہی۔ ہم کوشش کرنے لگے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن میں آفس بیٹھا، جب اس کے اسکول سے کال آئی۔ مجھے ایمرجنسی میں بلایا گیا۔ میں دوڑتا بھاگتا اسکول پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس نے سینئر کلاس کے بچے پر حملہ کیا تھا۔ وہ بچہ اسے تنگ کر رہا تھا، جس کے بعد مہروز نے اپنی پینسل سے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ معاملہ بڑھ سکتا تھا، اس لیے میں فوری طور پر مہروز کو گھر لے آیا۔ متاثرہ بچے کے والدین سے بھی ملا اور معذرت کی۔ ان لوگوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت قبول کر لی۔ بیشتر اس کے کہ وہ آگے بولتا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اشارے سے روکا۔ آپ کو کیا لگتا تھا کہ مہروز اس قدر متشدد کیوں ہو گیا تھا؟ گھر والے سمجھتے تھے کہ جنات کا سایہ تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہ تھا۔ جنات کے وجود کو تو مانتا تھا، البتہ یہ بات طے تھی کہ جنات انسان پر اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آپ کیا سوچ رہے تھے؟ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ مہروز کو اس اسکول سے نکال کر کچھ روز وقفے کے بعد ایک اور اسکول میں داخل کروا دیا۔ دن گزرنے لگے۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ پانی پینے کچن تک گیا۔ جیسے ہی لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے رہ گئے۔ مہروز فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ خون آلود تھے۔ ہمارا چھوٹا سا پالتو کتا مردہ حالت میں اس کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ اس کے جسم پر چھریوں کے نشان تھے۔ میں کسی طرح بہلا پھسلا کر مہروز کے ہاتھ دھلوا کے اسے اس کے کمرے تک چھوڑ آیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں یہ واقعہ جان لے۔ اسی وقت کتے کے مردہ جسم کو ٹھکانے لگایا اور اچھی طرح فرش صاف کیا۔ اب مجھے کوئی حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ ان حالات میں ہم سب کی جان خطرے میں تھی، سو میں مناسب وقت کا انتظار میں تھا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب مہروز نے ایک بار پھر اپنی ماں پر حملہ کیا۔ وہ بال بال بچی۔ دوسرے دن ہی سب کو اعتماد میں لینے کے بعد میں مہروز کو ملک کے ایک مشہور مینٹل ہاسپٹل میں لے گیا، جہاں ایک نوجوان مگر مشہور ماہر نفسیات سے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ایک ایک بات بتا دی۔ مکمل کہانی سننے کے بعد اس نے مہروز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کے مطابق نفسیاتی طور پر تو بظاہر وہ نارمل تھا، مگر جو حالات وہ سن چکا تھا، اس کے بعد اس نے مہروز کو 1 ہفتے کے لیے ایڈمٹ کرنے کا کہا۔ میں خود یہی چاہتا تھا، سو کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں مہروز کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ سوچا ہر دوسرے دن چکر لگاؤں گا۔ اس نے ایک بار پھر پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹاگٹ گلاس خالی کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر غور کے دیکھا اور دوبارہ گویا ہوا۔ اس رات کچھ ایسا ہوا جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ مہروز کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ نہیں، کوئی اور بات تھی۔ شام کو گھر پہنچتے ہی کھانا وغیرہ کھا کر میں جلد ہی سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میری بیوی نے بوکھلائے انداز میں مجھے جگایا۔ وہ کافی خوفزدہ تھی۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر دیکھ قدموں کمرے کے
باہر کی طرف چلی۔ میں حیران پریشان اس کے پیچھے چل دیا۔ اس رات جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ہر حوالے سے ناقابل یقین تھا۔ مہروز، جس میں میلوں دور ہسپتال میں داخل کروایا تھا، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر صدمے کی حالت میں چلا گیا، پھر بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی آئے۔ باقی رات ہم دونوں نے جاگ کے گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں نے ہسپتال فون کیا، مگر فون مسلسل بزی جا رہا تھا، سو مجبوراً میں خود اس وقت روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچا تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ پولیس موجود تھی، عملہ سارا باہر آیا ہوا تھا۔ میں نے ساتھ کھڑے ایک شخص سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات ہسپتال سے 2 گارڈز کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کے گلے کٹے ہوئے ملے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ وہی نوجوان ڈاکٹر تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ہم ہسپتال سے منسلک ایک ہوٹل میں آ گئے۔ ایک کونے میں بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر نے فوراً مجھ سے کہا کہ جو وہ پوچھے گا میں سوچ سمجھ کر اس کا جواب دوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے پوچھا، مہروز آپ کا اپنا بیٹا ہے یا ایڈاپٹڈ ہے؟ میرا اپنا ہی بیٹا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ غم ہوا ہو یا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو؟ نہیں، کچھ خاص تو نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو یاد کریں یا اپنے گھر والوں سے پوچھیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو کال کی، پھر ماں کو فون کیا۔ ہاں، ایسا ہوا تھا۔ ماں جی بتا رہی تھی کہ 1.5 سال پہلے وہ چند گھنٹوں کے لیے غائب تو ہوا تھا، مگر پھر گھر کے پچھلے حصے سے ملا۔ مطلب میرا شک صحیح تھا۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے صبر و تحمل سے سنیں۔ میں نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا، پھر بولا، جی فرمائیے۔ وہ مہروز جو غائب ہوا تھا آپ کا بیٹا تھا، لیکن یہ مہروز جو واپس مل گیا تھا آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات پھر مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بہروز صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اپنا بیٹا اسی دن غائب ہو گیا تھا۔ اس دن سے آج تک جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ چینجلنگ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ سے گھس بیٹا یا بہروب کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو شاید میری بات کا یقین نہ آئے، لیکن کل جب آپ سے میری بات میرے پاس لے کر آئے تھے تب اس کا معائنہ کرنے اور تمام ماجرا سننے کے بعد ہی مجھے شک ہو گیا تھا، اور آج صبح جب مجھے گارڈز کے قتل کی خبر ملی تب میرا شک یقین میں بدلا۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیے، کیا آپ کا 8 سالہ بیٹا 2 ہٹے کٹے گارڈز کے گلے کاٹ سکتا تھا؟ میں نے مایوسی کے عالم میں نفی میں گردن ہلائی۔ تو یہ چینجلنگ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بارے میں مختلف ممالک میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی غیر انسانی مخلوق ہے۔ خیال رہے کہ جنات نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق بعض اوقات کسی بچے کو غائب کر کے اس کا روپ دھار کر انسانوں کے درمیان رہنے لگ جاتی ہے۔ ان کی اپنی کوئی خاص شناخت نہیں ہے، بس جو انسان روپ دھار لے اسی میں رہتی ہے۔ انتہائی اذیت پسند اور ضدی مخلوق ہوتی ہے۔ ایک بار جس انسان سے خار کھا لے، پھر جب تک اسے شدید اذیت نہ پہنچائے تب تک چین سے نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔
تو یہ اس سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ میں نے سوال سن کر ڈاکٹر تھوڑی دیر چپ رہا، ایک گھڑی سانس لیتے ہوئے گویا ہوا نہیں پا سکتے، وہ اب آپ اور آپ کے خاندان سے منسلک ہو چکی ہے۔ مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن یوں سمجھیں کہ آپ کو وارن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جب تک آپ کے خاندان کا آخری انسان زندہ ہے تب تک یہ آپ کے پیچھے ہے۔ تبھی میرا فون بج اٹھا، گھر سے کال تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا۔ تو ویورز، ایپیسوڈ 2 چینجلنگ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز جلدی مل جائیں۔ تو جلد ملیں گے ایپیسوڈ 4 یعنی لاسٹ ایپیسوڈ آف چینجلنگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔